حافظ صاحب جب ایک بینچ بن جائے اور وہ پارٹ ہرڈ بھی ہو تو کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ایک بینچ سے لے کر معاملہ دوسرے بینچ کو دے سکتی ہے ایک کیس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جو آپ کا پری ایرا ہے 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کا جی. اور دوسرا ہے آپ کا پوسٹ ایرا جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر بھی امینڈمنٹ آئی ہوئی ہے. اب یہ ہے کہ جو پہلے 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی اس وقت بالکل بات اسی طرح تھی کہ جب کوئی جج صاحب کے پاس یا بینچ کے پاس کیس فکس کر دیا جائے اور بینچ اویلیبل ہو اور پارٹ ہرڈ بھی ہو تو چیف جسٹس کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ بینچ کو چینج کرے یا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کیس جو ہے وہ واپس لے لیں یا کسی اور جگہ کر دیں. اب یہ ہے کہ جب آپ کی 26ویں آئینی ترمیم آ گئی ہے اس کے اندر جو جورسڈکشن آف سپریم کورٹ ہے اس کو کلیئرلی ڈیفائن کر دیا گیا ہے اور وہ ڈیفائن کر دیا گیا ہے دو جگہ کے اوپر. ایک اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے آرٹیکل 184 کے نیچے جو سپریم کورٹ کی جورسڈکشن تھی اور دوسرا کیا گیا آرٹیکل 191A آف دی کانسٹیٹیوشن. اب آرٹیکل 191A جو ہے وہ سٹارٹ اس چیز کے اندر ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سپریم کورٹ کے اندر اگر کوئی بھی میٹر انٹرپریٹیشن آف لا یا کانسٹیٹیوشن کا یا آرٹیکل 199 کی اپیل ہے یا آرٹیکل 185 کے نیچے سے اپیل آتی ہے جس کے اندر کوسچن آف لا یا کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن ہے یا ایڈوائزری جورسڈکشن آف دی سپریم کورٹ ہے تو کسی بینچ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ صرف اور صرف اختیار ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے پاس. اور اگر اس بینچ کے پاس ریگولر لگ جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 26 اکتوبر سے لے کے اس کیس سے پہلے تک کئی دفعہ جسٹس منصور صاحب کے سامنے کیس لگے جو کسٹمز کے ہیں اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے کیسز جو ہیں وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو کیے گئے. اب اس کے اندر یہ ہے کہ یہ والا جو معاملہ تھا اگر تو صرف کسٹمز ایکٹ کی حد تک رہتا کہ کانٹروورسی تھی بات ٹھیک تھی. جب ایف بی آر کے کاؤنسل نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ سیکشن 231A جو ہے کسٹم ایکٹ اس انٹرپریٹیشن ہے اور آگے جج صاحب نے یہ کہہ دیا تو جج صاحب کو کیا جج صاحب خود سے واپس بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھیج سکتے ہیں نا, بالکل بھیج سکتے ہیں اور بھیجتے رہے ہیں نا, بھیجتے رہے ہیں, کوئی ایک تو نہیں ہوا. جسٹس منصور کا تو آپ صاحب یہ سوال ہے نا, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کیسے یہ جج کروں گا کہ یا کیا چیز ڈیفائن کرتی ہے کہ میرے پاس اس کو سننے کا اختیار نہیں ہے, میں سن سکتا ہوں. کانسٹیٹیوشن ہے نا, جب آپ کے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کی ورکنگ آئندہ سے یہ ہوگی کہ ایک ورکنگ وہ ہوگی جو آئین اور قانون کی انٹرپریٹیشن ہے اور ایک وہ ہے جو ریگولر کیسز ہیں. اب اس کیس کے اندر اگر جسٹس منصور یہ کہیں کہ میں اب چیک کروں گا کہ 191A ٹھیک ہے یا نہیں ہے یا کس طرح سپریم کورٹ کو دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے کانسٹیٹیوشن بینچ کی طرف, تو یہ تو ان کا ڈومین ہی نہیں ہے نا. پھر اس طرح جب کوئی بھی بینچ جو ہے ہر بینچ کوئی بھی بینچ کوئی بھی کیس اسد آپ کو یاد ہوگا اسی آپ کے پروگرام کے اندر میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مسئلہ جس طرح پی ٹی آئی یا ساری 26 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے اندر جو ہے آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائیں, یہ پولیٹیکلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی وائبل ہی نہیں ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جانا پڑے گا. اب وہ نہیں گئی تو جب آپ کا ہے نہیں دیکھیں نا, مجھے یہ آپ کا اگر ٹائم سلاٹ جو ہے وہ 8 سے 9 بجے کا ہے اور آپ آ کے یہ کہیں کہ جی مجھے 7 بجے والا بھی ٹائم دے دے تو نہیں دیں گے نا, آپ کا تو ٹائم وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کا جو ریگولر بینچ ہے اس کی جورسڈکشن ان معاملات کے علاوہ ہے. اب ان معاملات کے اندر اگر جج صاحب خود کہیں کہ 191A کی میں انٹرپریٹیشن کرنا چاہتا ہوں تو آئین تو انہیں پروہبٹ کرتا ہے, ریسٹرکٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ایکسیپشن ہے. اب اس ایکسیپشن کے اندر اگر جج صاحب نے جورسڈکشن کو ایکسرسائز کیا ہے وہ انہوں نے کیا ہے جوڈیشل اوور ریچ کیا ہے, کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے اس چیز کے اندر کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آئین اور قانون کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اور اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھتا ہوں تو یہ آرٹیکل 175 لگا کیوں ان کے بینچ کے پاس کئی لگے ہیں نا, کوئی ایک تو نہیں نہ لگا, ان کے پاس کئی لگے, کئی انہوں نے ٹرانسفر کیے, کئی دوسرے بینچز کے اندر لگے, وہ لگ جاتے ہیں کیسز کے اندر. لیکن اگر جہاں کے اوپر جورسڈکشن جو ہے آپ پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں تو جج کا پہلا کام ہے اور اس کے اندر کلیئرلی جورسڈکشن ڈیفائن ہے کہ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے اندر نہیں ہے. کمیٹی نے بالکل مناسب کیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر کر دیا. اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کا معاملہ ہے اور کنٹیمپٹ چل رہی ہے. نہیں مگر اس میں مسئلہ یہ نا پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے کیا ریاست صاحب, تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی میں جسٹس منصور صاحب بھی موجود ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں وہ خود حیران رہ گئے کہ بھئی کون سی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے یہ کیس واپس لے کر کہیں اور بھیج دیا ہے اور اب ایڈیشنل رجسٹرار جو ہیں ان کو آج OST بنا دیا گیا ہے. وہ تو جسٹس یحییٰ افریدی صاحب کو بھی نہیں پتا تھا
کہ جب جسٹس منیب اور جسٹس منصور نے اپنے چیمبر میں میٹنگ کی تھی اور اس میٹنگ کے منٹ ایشو کیے تو اس وقت تو چیف جسٹس کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ میٹنگ ہو گئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, سمپل از دیٹ, اس پہ ایک بڑی ریناؤنڈ ججمنٹ آف سپریم کورٹ ہے جس سے نہ حافظ صاحب باہر جا سکتے ہیں نہ میں باہر جا سکتا ہوں. وکلا محاذ برائے تحفظ دستور بنام فیڈریشن آف پاکستان, جس کی سائٹیشن ہے PLD 2018 سپریم کورٹ پیج نمبر 276. اس کے آتھر بھی سید منصور علی شاہ صاحب مسٹر جسٹس وہ ہیں, جس کے اندر انہوں نے ہولڈ کر دیا کہ کوئی بھی اگر میٹر کسی بینچ کے سامنے فکس ہو گیا ہے, کوئی ایسا آرٹیکل, کوئی پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت کوئی ایسا نہیں ہے پروویژن جس کے تحت کوئی کیس کسی سے وڈرا کر کے کسی کو دوسرے بینچ کو انٹرسٹ کیا جا سکے, اس پہ بینچ توڑا نہیں جا سکتا. اور سمپل ہے دوسری بات جو 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ ایک دوسری ایک حافظ صاحب سانو جی موقع دے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پارٹ ہرڈ میٹر ہے تو وہ کیسے آپ کر سکتے, اور پھر اس میں بھی آگے in addition to that ابھی تو انہوں نے ایک سوال اٹھایا, وہ کوئی بھی دیکھے نا, ایک پریپوزیشن ہے کہ کیا بائی ورچو آف ایگزیکٹو آرڈر کسی جج کی کانسٹیٹیوشنل پاور وڈرا کی جا سکتی, یہ پریپوزیشن ہے جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. ابھی کون سا آسمان گر گیا ہے کہ سید منصور علی شاہ از گوئنگ ٹو اسٹرائک ڈاؤن دی 26th امینڈمنٹ, یہ تو بھی بات ہی نہیں ہے. ایک بینچ ریگولر کام کر رہا ہے اور آپ کو ایک دم سے آ گیا. آپ نے تو یہ جو 26ویں ترمیم ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سے ماورا ہے, ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 8 ہے, ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 227 ہے, ریپگننٹ ٹو دی آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 ہے. ہمارا یہ سٹانس ہے جس کو ہم نے چیلنج بھی کیا ہوا ہے. ہم نے پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ ادر دین کانسٹیٹیوشن بینچ اگر سماعت مقدمات کی ہو رہی تو آپ رات کو ان کو خبر نہیں ہے اور پتہ لگے کہ جی صبح آپ کا کیس ڈی لسٹ ہو گیا, آپ اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ باقی دیکھیں, چاہے چیف جسٹس ہے, چاہے کوئی لاسٹ پہ بیٹھا ہوا جج جو ہے جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے گیا, تمام کے اختیارات برابر ہیں. دوسری بات ایک میں اس میں کنکلوڈ کرنے لگا ہوں, بات یہ ہے کہ اس میں لکھا گیا کہ اٹ از اے پارٹ ہرڈ میٹر. تو پارٹ ہرڈ میٹر کو آپ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اور پھر آپ اس کو منور کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک جج کو جو اس کا کانسٹیٹیوشنل ڈومین اور پاور ہے اس کو وہ ڈیوٹیز ڈسچارج کرنے سے آپ کرٹیل کر سکتے ہیں. ایسا اختیار ہے ود آؤٹ کمیٹی؟ کیا کوئی ایسا اختیار ہے کہ اس بینچ کو فلیکچویٹ کر دے؟ کیا اس بینچ کے پاس یہ اختیار جو سن رہا ہے اس نے کہا کہ پارٹ ہرڈ ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی ڈینجرس چیز ہوگی پوری عدلیہ کے لیے. کیسے؟ جیسے آپ نے شروع میں کہا نا اسد بھائی کہ ایک کیس کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, جب کیس کا ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے, ایٹ دی اینڈ آف دی کنکلوژن آف دیٹ میٹر, یہ سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہوگا اور اس کو آپ اس کو آپ اس وقت یا بینچ توڑ دیں یا ڈی لسٹ کر دیں یا جن کر دیں یا آئینی بینچ کے پاس دیں یا کہیں جی آئینی بینچ کے پاس ہے. یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ یہ بڑے اچھے کرمنل کے لائر ہیں. ہر جو مرڈر کیس کا فرسٹ کاگنیزنس میجسٹریٹ لیتا ہے اور میجسٹریٹ کاگنیزنس لے کے کہتا ہے میرا اختیار نہیں ہے, وہ سیشن جج کو دے دیتا ہے. سیشن جج کسی خود یا ایڈیشنل سیشن جج کو, اب میجسٹریٹ جو ہے اس نے کہا چونکہ پولیس نے چلان مجھے دے دی ہے اب میں نے 302 کا فیصلہ کرنا ہی کرنا ہے. تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ بڑا کمال کا سوال اٹھایا اس پہ آفت صاحب. CRPC کا سیکشن 190 ہے جو یہ کہتا ہے کہ جب چلان کوئی بھی آئے گا 191A آ گیا نا, ایک سیکنڈ تو لیں, جب آئے گا تو چاہے وہ مرڈر کیس ہے چاہے وہ ٹرائبل بائی جوڈیشل میجسٹریٹ ہے, اس کورٹ میں بذریعہ پراسیکیوٹر سبمٹ ہوگا. پھر میجسٹریٹ دیکھے گا کہ اس کے اوپر سیکشن کون سا لگا ہوا ہے, کیا وہ ٹرائبل بائی میجسٹریٹ ہے تو پھر وہ خود ٹرائل کرے گا, اگر نہیں ہوگا پھر کوٹ اپ ہوگا. لیکن
یہاں پہ 191A ہے, اس کے تحت یہ انہوں نے فکس کر دیا ہے. اس کے پاس اگلا سوال ہے کہ کیا اس کو وڈرا کیا جا سکتا ہے, کیا اس کے اندر ہے کہ آپ بینچ کو, یہی سوال تو انہوں نے اٹھایا ہے. یہ سوال ہے نا. اچھا سر, میرا آپ سے سوال ہے, 191A سائلنٹ ہے. 191A مجھے آپ صاحب نے صرف یہ بتانا ہے کہ 191A کے اندر یہ چیز ہے کہ یہ فلیکچویٹ کر سکتا ہے, وڈرا کر سکتا ہے, جج کو ٹرانسفر کر سکتا ہے. پھر میں 190 جس سی آر پی سی کا ذکر کرتے ہیں, پروسیکیوشن چلان جمع کر دیتی ہے. کیا پروسیکیوشن جب چلان جمع کر 190 میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن وڈرا کر سکتی نہیں ہے. جج نے دیکھنا ہے کہ اگر یہ میرے اختیار کے اندر ہے تو میں خود, نہیں تو سیشن بجائے رجسٹرار آفس نے غلطی سے کر دی اور رجسٹرار جو ہے فارغ ہو گیا. اب اس جب جج کے پاس گیا تو اس نے پہلا دیکھنا اب 191A کے اندر وہ نہیں کر سکتے. ہمارے بڑے محترم ہیں وہ نہیں کر سکتے. ایڈیشنل رجسٹرار کو او ایس ڈی بنانے سے اس کا اٹھایا ہوا قدم کلعدم تو قرار نہیں ہو جائے گا نا سر. آپ دیکھیں نا, میرا سوال لے لیں. میرا آخری سوال ہے, پاکستان کے ریگولر بینچ کو اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جورسڈکشن نہیں ہے تو صرف کیس جمع کرانے سے یا لگانے سے اس کا اختیار آ سکتا ہے؟ یہ تو نہیں آ سکتا. یہی تو وہ سننا چاہتے ہیں. نہیں آ سکتا نا سر, یہ سنے بغیر تو نہیں آپ فیصلہ لے سکتے ہیں. وہ یہ جا رہے تھے کہ اگر تو کیس کی حد تک ہوتا کہ نہیں ہے یا نہیں ہے, وہ جا رہے تھے کہ آرٹیکل 191A جو ہے اس کے نیچے 2 سپریم کورٹ بن سکتی ہے کہ نہیں. تو کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے, ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو کسی اور طرف جا رہے ہیں. ابھی تو اگر دیکھیں اگر منصور علی شاہ صاحب نے پہلے کیسز ادھر بھیج دیے تو آپ تھوڑی سی امید رکھیں, حوصلہ رکھیں, یہ بھی ادھر بھیجنے کے ممکن ہے. لیکن آپ کو کیوں ایمرجنسی اور اتنی ہلچل کیوں مچ گئی کہ آپ نے کیس ہی بات کرنی ہے جو آئین اور قانون کے مطابق. بہت شکریہ.